سامعین میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر پیش خدمت ہے حدیث پاک کے لکھے جانے کی تاریخ۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا اور بہت اچھے سے یاد ہوگا کہ عربوں کا حافظہ بہت تیز تھا۔ بس ایک بار کوئی چیز سنی وہ پتھر کی لکیر ہو گئی۔ اس لیے حدیث پاک کی حفاظت کے لیے لکھنے کی کوئی خاص گنجائش اور ضرورت نہیں پیش آئی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن کریم کے علاوہ اور کسی چیز کو لکھنے سے منع بھی کر دیا تھا کہ کہیں کوئی صحابی قرآنی آیت اور حدیث ایک ہی جگہ لکھ دے اور کوئی دوسرا شخص دونوں کو ایک ہی سمجھ بیٹھے۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں جب قرآن کی آیتیں خوب پھیل گئیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دے دی۔ تب بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص کے سوا کسی کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد نہیں ہے، کیونکہ وہ لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے حدیثیں لکھتے لکھتے ایک پورا صحیفہ یعنی ڈائری تیار کر لی تھی اور اس کا نام صادقہ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بہت سی حدیثیں لکھی تھیں۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو حدیثیں لکھوا کر بھی دی تھیں۔ اس طرح حدیث پاک کا ایک بہت بڑا ذخیرہ حافظے کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا بھی محفوظ ہو گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بہت سے شاگرد بھی حدیث لکھتے رہے۔ 99 ہجری میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بڑے بڑے علماء کو حدیث تدوین کرنے یعنی موضوع اور مضمون کے اعتبار سے باقاعدہ ترتیب سے لکھنے کا حکم دیا۔ تب سے لے کر آج تک علماء اکرام نے حدیث پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ یہاں حدیث کی چند کتابوں کا تعارف مصنف پیش خدمت ہے۔ امام مالک اور ان کی کتاب۔ امام مالک کا نام نامی اسم گرامی مالک بن انس ہے۔ ابو عبداللہ کنیت اور امام دار الہجرہ آپ کا لقب ہے۔ 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے اور وہیں پر 179 ہجری میں وفات پائی۔ حدیث و فقہ کے بہت بڑے امام تھے۔ خلیفہ منصور کی فرمائش پر آپ نے حدیث کی مشہور کتاب موطا بھی لکھی۔ امام بخاری اور ان کی کتاب۔ امام بخاری کا نام نامی اسم گرامی محمد بن اسماعیل ہے۔ 194 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے، محدثین کے آپ سرتاج ہیں۔ ان کی بخاری شریف حدیث کی سب سے معتبر اور سب سے اہم کتاب مانی اور جانی جاتی ہے۔ امام مسلم اور ان کی کتاب۔ امام مسلم کا نام مسلم بن حجاج اور کنیت ابو الحسین ہے۔ 204 ہجری میں نیساپور میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 261 میں ہوئی۔ امام بخاری جیسے بڑے اماموں سے حدیث سیکھی اور آپ کی کتاب مسلم شریف بخاری کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتی ہے۔ امام ترمذی اور ان کی کتاب۔ امام ترمذی کا نام محمد بن عیسیٰ اور ابو عیسیٰ آپ کی کنیت ہے۔ 209 ہجری میں تلمیذ میں پیدا ہوئے اور وہیں 279 میں انتقال کر گئے۔ بڑے پائے کے محدث تھے۔ امام بخاری بھی آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ آپ کی کتاب جامع ترمذی حدیث کی ایک بیش بہا قیمتی سرمایہ ہے۔ امام نسائی اور ان کی کتاب۔ امام نسائی کا نام نامی اسم گرامی احمد بن شعیب ہے۔ خراساں کے شہر نسا میں 215 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حدیث کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے ہی دیندار تھے۔ آپ کی حدیث کی مشہور کتاب نسائی ہے۔ 303 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ امام ابو داؤد اور ان کی کتاب۔ امام ابو داؤد کا نام نامی اسم گرامی سلیمان بن اشعث ہے اور آپ کی کنیت ابو داؤد ہے۔ 202 ہجری میں سجستان میں آپ پیدا ہوئے۔ علماء نے آپ کے علم و عمل کی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ ان کی کتاب ابو داؤد شریف حدیث کی بڑی اہم کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ 275 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ امام ابن ماجہ اور ان کی کتاب۔
امام ابن ماجہ کا نام نامی اسم گرامی محمد بن یزید ہے۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے اور ابن ماجہ عرف ہے۔ ایران کے مشہور شہر قزوین میں 207 ہجری میں پیدا ہو۔ آپ کی حدیث کی مشہور کتاب ابن ماجہ ہے۔ حدیث اور فقہ میں آپ کو بڑا کمال حاصل تھا۔ 273 ہجری میں آپ نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما توفیقی الا باللہ۔